نارتھ کوریا کی ایک بڑی سی ملٹری پریڈ اور اس کے بیچ میں ایک مہیلا کھڑی ہے، چہرے پر ہلکی سی مسکان لیے۔ اب یہ کوئی عام چہرہ نہیں ہے، یہ ہیں کم یو جونگ، اور آج ہم یہی سمجھنے والے ہیں کہ آخر ایکسپرٹس انہیں دنیا کی سب سے خطرناک مہیلا کیوں کہتے ہیں۔ تو چلیے اس بات میں اور گہرائی سے اترتے ہیں۔ ایکسپرٹس کا صاف صاف کہنا ہے کہ کم یو جونگ کو کسی بھی حال میں کم آنکنے کی غلطی نہیں کرنی چاہیے۔ ان کی جو یہ پبلک امیج ہے اور جو ان کی ڈراونی پہچان ہے، ان دونوں میں زمین آسمان کا فرق ہے، اور آج ہم اسی پہیلی کو سلجھائیں گے۔ یہی وہ سوال ہے جو ہمیں ان کی پوری کہانی میں گائیڈ کرے گا۔ آخر کیسے ایک ایسی راجکماری جو دشکوں تک دنیا سے چھپی رہی، اچانک سے نارتھ کوریا کی سب سے طاقتور آوازوں میں سے ایک بن گئی؟ تو ان کی کہانی شروع ہوتی ہے ایک ایسے ماحول سے جہاں سیکریسی اور پریویلیج یعنی کہ گوپنیتا اور خاص ادھیکار سب کچھ تھے۔ ایک ایسا بچپن جس نے انہیں دنیا سے تو دور رکھا لیکن ستا کے بے حد قریب۔ تو یہ ہیں کون؟ یہ کم جونگ ایل کی سب سے چھوٹی بیٹی اور کم جونگ اون کی سگی بہن ہیں، مطلب بالکل شاہی خون۔ لیکن کمال کی بات یہ ہے کہ انہیں دنیا کی نظروں سے ایک دم چھپا کر ایک عالیشان کمپاؤنڈ میں پالا گیا تھا۔ سوچئے، دنیا نے انہیں پہلی بار دیکھا ہی 2011 میں، جب وہ اپنے پتا کے انتم سنسکار میں نظر آئیں، اور بس وہیں سے یہ صاف ہو گیا تھا کہ اب یہ ستا کے کھیل کا ایک اہم حصہ بننے والی ہے۔ ان کی ٹین ایج کی زندگی تو اور بھی دلچسپ تھی، ایک طرح کی دوہری زندگی۔ دیکھیے، دنیا کے لیے تو وہ اور ان کے بھائی سوئٹزرلینڈ میں پڑھنے والے عام اسٹوڈنٹس تھے، لیکن اصلیت میں نارتھ کوریائی سرکار ان پر 24 گھنٹے 7 دن نظر رکھتی تھی۔ یہ ان کی ٹریننگ کا ایک بہت ہی اہم حصہ تھا۔ اچھا، سوئٹزرلینڈ سے لوٹنے کے بعد انہوں نے آفیشلی پاور کے گلیاروں میں قدم رکھا۔ ان کا پہلا اور سب سے ضروری کام تھا اپنے بھائی کی امیج بنانا اور پورے دیش کے میسیجنگ سسٹم کو کنٹرول کرنا۔ ان کا ستا میں اوپر اٹھنا بہت ہی سسٹمیٹک اور تیز تھا، ایک جونیئر ممبر سے لے کر اپنے بھائی کے سب سے بھروسے مند لوگوں میں شامل ہونے تک ان کا ہر قدم بہت کیلکولیٹڈ تھا، جس سے ان کا دبدبا لگاتار بڑھتا گیا۔ انہوں نے صرف ایک پد نہیں سنبھالا، بلکہ دھیرے دھیرے پورے پروپیگنڈا ڈپارٹمنٹ پر ہی قبضہ کر لیا۔ ان کا مشن ایک دم صاف تھا، کم جونگ ان کو ان کے دادا یعنی نارتھ کوریا کے فاؤنڈر کی طرح ہی ایک مہان نیتا کے طور پر پیش کرنا، اور یہ نارتھ کوریا میں پاور کو مضبوط کرنے کے لیے ایک ماسٹر سٹروک تھا۔ چلیے اب اس موڑ پر آتے ہیں جہاں ان کی پبلک امیج میں ایک زبردست بدلاو آیا۔ وہ پردے کے پیچھے رہنے والی ایک شانت اسسٹنٹ سے کیسے ورلڈ سٹیج پر ایک آکرامک اور بڑی کھلاڑی بن گئیں۔ 2018 کے ونٹر اولمپکس میں ان کا دنیا کے سامنے آنا ایک کمال کا داو تھا۔ وہ ساؤتھ کوریا گئیں اور اپنی مسکراہٹ اور دوستی بھرے انداز سے پوری دنیا کی میڈیا کو اپنی طرف کھینچ لیا۔ ایسا لگا مانو نارتھ کوریا کی ایک سافٹ امیج پیش کی جا رہی ہو، لیکن کئی ایکسپرٹس نے اسی وقت چیتاونی دی تھی کہ یہ سب ایک سوچی سمجھی چال ہے۔ ان کا ماننا تھا کہ یہ دوستی کا دکھاوا اصل میں ایک جال تھا، جس کا مقصد دنیا کا دھیان بھٹکانا تھا۔ اصلی ارادے تو کچھ اور ہی تھے۔ اور پھر آیا اپریل 2020 کا وہ وقت۔ کم جونگ ان اچانک پبلک کی نظروں سے غائب ہو گئے اور پوری دنیا میں یہ افواہیں پھیلنے لگیں کہ شاید ان کی موت ہو چکی ہے۔ اسی کنفیوژن اور سسپینس نے کم یو جونگ کے لیے سٹیج تیار کر دیا، اور پھر اس خاموشی کو توڑا ایک زوردار آواز نے۔ کم یو جونگ کا پہلا پرسنل سٹیٹمنٹ آیا، اور یقین مانیے ان کے شبد کسی میسائل اٹیک سے کم نہیں تھے۔ پہلی بار دنیا نے ان کی اصلی آکرامک اور بے خوف راجنیتی کی آواز سنی اور سب چونک گئے۔ یہ صرف ایک بیان نہیں تھا، یہ پاور کا کھلا اعلان تھا۔ اس سے یہ ثابت ہو گیا کہ وہ صرف ایک صلاح کار نہیں بلکہ ایک ایسی لیڈر ہیں جو کسی بھی وقت کمان سنبھالنے کے لیے تیار ہیں۔ اور اس کے فوراً بعد انہیں پہلے سے بھی زیادہ طاقت دے کر سرکار میں واپس لایا گیا۔ تو اب جب دنیا نے ان کی آواز سن لی تھی تو ان کے کاموں نے ان کی کرورتا کو ثابت کرنا شروع کر دیا۔ یہ سیکشن ان کے شبدوں اور ایکشن دونوں پر فوکس کرے گا۔ ان کی کہانی میں پولیٹیکل صفائی کی کئی ڈراؤنی باتیں شامل ہیں۔ ایسا کہا جاتا ہے کہ انہوں نے اپنے سگے چاچا اور سوتیلے بھائی سمیت جو بھی شاسن کے راستے میں آیا اسے ہٹانے میں ایک بڑا رول نبھایا۔ یہاں تک کہ رپورٹس میں یہ بھی کہا گیا کہ معمولی سا انادر بھی جان لیوا ثابت ہو سکتا تھا۔ اور بات صرف لوگوں تک ہی سیمت نہیں ہے۔ جون 2020 میں انہوں نے دونوں کوریا کے بیچ شانتی کا جو پرتیک تھا اس آفس کو ہی اڑا دینے کا آدیش دے دیا۔
ये एक साफ मैसेज था कि वो डिप्लोमेसी के सिंबल को तबाह करने से भी पीछे नहीं हटेंगी। उनकी भाषा भी उनके एक्शन जितनी ही तीखी है। वो अपने दुश्मनों को नीचा दिखाने के लिए बेहद कड़े शब्दों का इस्तेमाल करती हैं, फिर चाहे वो देश छोड़कर भागने वाले लोग हों या दुनिया के सबसे ताकतवर लीडर। इससे पता चलता है कि उनका अंदाज किसी भी पुरुष तानाशाह से कम नहीं है। तो अब इस विश्लेषण के आखिर में उनकी मौजूदा हैसियत और उनके आने वाले शासन की उस संभावना का जायजा लेते हैं जो दुनिया में पहले कभी नहीं देखी गई। आज उन्हें नॉर्थ कोरिया की डी फैक्टो नंबर 2 लीडर माना जाता है, यानी असल में नंबर 2 की ताकत उन्हीं के पास है। इसका सबसे बड़ा सबूत, उन्होंने 40 से ज्यादा सरकारी बयान जारी किए हैं, एक ऐसा काम जो पहले सिर्फ और सिर्फ सुप्रीम लीडर ही कर सकते थे। ये उनकी जबरदस्त अथॉरिटी को दिखाता है। अगर हम इतिहास में देखें तो मैरी द फर्स्ट या वू जेटियन जैसी कई क्रूर महिला शासक हुई हैं। उन्होंने भी अपने दुश्मनों को बेरहमी से कुचला, लेकिन किम यो जोंग के पास एक ऐसी चीज है जो उनके पास कभी नहीं थी, और वो फर्क है न्यूक्लियर वेपन्स यानी परमाणु हथियार। यही वो एक चीज है जो उन्हें इतिहास की किसी भी महिला शासक से कहीं ज्यादा खतरनाक बना देती है। उनके हाथ में सामूहिक विनाश के हथियार हैं। और ये सिर्फ कोई दूर की संभावना नहीं है। नॉर्थ कोरिया से भागकर आए एक बड़े पूर्व डिप्लोमेट का कहना है कि अगर किम जोंग उनको कुछ हो जाता है तो नियम एकदम साफ हैं, सत्ता सीधे किम यो जोंग को मिलेगी। वो ही उनकी तयशुदा उत्तराधिकारी हैं। तो आखिर में सवाल ये नहीं रह जाता कि किम यो जोंग कितनी खतरनाक है। असली सवाल ये है, क्या दुनिया उस भविष्य के लिए तैयार है जहां इतिहास में पहली बार एक महिला तानाशाह की उंगली परमाणु बटन पर होगी? ये एक ऐसा सवाल है जो दुनिया की बड़ी बड़ी ताकतों